السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکافرون پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون۔ قل، قاف کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کل کل کر کے نہیں پڑھیں گے، اس کو موٹا پڑھیں گے قل قاف میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی حروف مستعلیہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کا جو زبان کا جو درمیان والا حصہ ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف ڈپریس ہوتا ہے، نیچے کی طرف بھاری ہو جاتا ہے، نیچے کی طرف جھکتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، زبان ایسے پیالے کی سی شکل میں آ جاتی ہے۔ پیالے کا کیا مطلب ہوتا ہے، جیسے آپ نے کبھی نل سے پانی پیا ہو تو جس طرح سے آپ کے ہاتھ سے جب پانی پیتے ہیں نا تو ہاتھ کی جو شیپ بنتی ہے نا کہ انگلیاں آپ کی اوپر ہوتی ہیں، آپ کی پام والا حصہ تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے اور نیچے ایک گڈھا سا بنتا ہے جہاں پانی ٹھہرتا ہے اور جہاں سے آپ منہ لگا کے پانی پی لیتے ہیں، تو زبان بالکل اسی طرح سے مستعلیہ حروف میں آ جاتی ہے اور درمیان میں ایسے ڈپریشن سا گڈھا سا بنتا ہے۔ اس کو یہ ضروری ہوتا ہے مستعلیہ حروف پڑھنے کے لیے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم خود سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہم اردو بولنے والے ہیں ظاہر سی بات ہے، تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم ہونٹوں کو استعمال کر کے مستعلیہ حروف کو موٹا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گڑبڑ آتی ہے، جو آواز ٹھیک نہیں نکلتی۔ تو قل، صحیح ہے، قل یا ایہا۔ اب یہ یا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ایک مد ہے، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ پڑھا تھا، سورۃ اللہب میں بھی ہم نے پڑھا ہے۔ یہ سورۃ اللہب میں ہم نے دیکھا تھا کہ یدا کے اوپر ایک مد تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یدا، یہ اس مد کو مد جائز منفصل کہتے ہیں، اور اس کا جو سبب ہوتا ہے وہ اگلے کلمے میں ہوتا ہے۔ اور اب آپ یہاں آ کر کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ تو اس کا سبب جو حمزہ ہے وہ تو اسی کلمے میں نظر آ رہا ہے، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ دو کلمات ہیں، یا الگ کلمہ ہے اور ایہا الگ کلمہ ہے، لیکن یہ لکھا ہوا جوڑ کے ہے۔ جیسے کبھی کبھی ہم من اور ہا یہ الگ الگ بھی لکھتے ہیں اور من اور ہا ملا کر بھی لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح کبھی ہم اردو میں بھی کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں نا، جیسے ہم کے لیے لفظ کو ہم کے الگ بھی لکھتے ہیں، لیے الگ بھی لکھتے ہیں، اور کبھی کبھی کے لیے کو ملا کے بھی لکھ دیتے ہیں۔ اس طرح جائے گا، جیم الف جا الگ لکھتے ہیں، حمزہ بڑھیے الگ لکھیں گے، مطلب ایک لفظ ہو جائے گا، اور کاف الف گا الگ لکھ دیتے ہیں، کبھی کبھی ملا کے بھی لکھ دیتے ہیں، جیم الف جا حمزہ اور گول شوشہ یہ کا اور گاف الف گا، اس طرح ملا کے بھی لکھ دیتے ہیں نا۔ تو اس طرح یا ایہا یہ الگ الگ دو کلمات ہیں لیکن ملا کے لکھے گئے ہیں، اس وجہ سے اس پر وہی رولنگ اپلائی ہوگی جو کہ مد جائز منفصل پہ اپلائی ہوتی ہے، یہ بھی 4 حرکات پہ لمبا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے، یا ایہا۔ اچھا، یا کے بعد حمزہ کو الگ سے آواز نکال کے پڑھیں گے۔ دوسرا یہ کہ حمزہ کے بعد جو یا آ رہا ہے نا، یا اس پہ دباؤ نہیں ڈالنا بہت، کیونکہ یا اور واؤ یہ نرم لیٹر لین لیٹرز کہلاتے ہیں۔ لین کا معنی ہوتا ہے نرمی جس میں ہوتی ہے، جیسے نرم کی وجہ سے لینتھ، تو اس میں نرمی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو نرمی سے ہی پڑھیں گے، پیار سے پڑھیں گے، اس میں دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ دباؤ ڈالتے ہیں نا تو اس میں نا اردو والا جو ژ ہوتا ہے نا، رے زے، رے ڑے زے، اور پھر آخر میں آتا ہے 3 نقطے والا ژ، اس کی جیسی آواز پروڈیوس ہو جاتی ہے، تو وہ آواز ہمیں نہیں نکالنا ہے۔ آگے کیا پڑھتے ہیں، ہم اس کو پڑھیں گے ایہا۔ تو یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا نبر کریں گے۔ نبر کیا ہوتا ہے کہ آواز تھوڑی سی ریز ہوتی ہے، والیوم ریز ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے تشدید واضح ہو جاتی ہے اور اس پہ دباؤ بھی نہیں آئے گا۔ تو ایہا ایسے، ایو یا یو ملاتے ہوئے نا ایک تھوڑا سا ہم ہلکا سا والیوم بڑھا دیں گے بس، اور باقی پھر واپس والیوم نیچے لے کے آ جائیں گے۔ تو یا ایہا الذین، قل یا ایہا الکافرون، کافرون۔ اب یہ کیا ہے نا، اچھا اب آپ کو ایک اور بات میں بتا دوں جو اب تک میں نے آپ کو نہیں بتائی ہے، وہ یہ کہ کھڑا زبر اور زبر یہ جب بھی پڑھے جائیں گے یہ تھوڑے سے ترچھے پڑھے جائیں گے۔ ترچھے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کاف زبر ہم پڑھتے ہیں، کاف زبر الف کا نہیں پڑھنا، ہلکا سا ٹیڑھا پڑھنا ہے، کا، یعنی کہ منہ کو بہت زیادہ سیدھا کھولیں گے نا، آواز کا پریشر بالکل سیدھا جائے گا اور آواز آئے گی کا نہیں پڑھنا۔ اردو کی طرح بالکل اسٹریٹ الف نہیں پڑھا جاتا، ہلکا سا ترچھا ہوتا ہے، زبر بھی ہلکا سا ترچھا ہوتا ہے۔ اردو میں با زبر با ہوتا ہے، با،
لیکن عربی میں با زبر ب ہلکا سا ٹیڑھا ہوتا ہے، ترچھا. اس کی وجہ سے حرکات چھوٹی رہتی ہیں، اپنے مقدار پہ رہتی ہیں. اگر ہم سیدھی سیدھی پڑھتے ہیں نا، ایک تو خوبصورتی نہیں آتی، دوسرا یہ کہ حرکات بھی لمبی ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. اور جو ہمارا کھڑا زبر ہے وہ تو آپ کا 2 حرکت پر ہوگا ہی، لیکن ہلکا ترچھا ہوگا. کافرون، ٹھیک ہے. فی فا پہ تھوڑا سا ہمس کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فحسہ شخص سکت، یہ ہمارے ہمس لیٹرز ہیں. اس میں ہمس یعنی کہ ہوا آئے گی، سانس کی آواز آئے گی. کافی اور را میں وہ ڈپریشن آئے گا کیونکہ را پیش موٹا ہوتا ہے. کافرون، کافرون، یہ را زبر را میں محسوس کریں وہ ڈپریشن، اور پھر اس ڈپریشن کو یاد رکھتے ہوئے، ریئلائز کرتے ہوئے آپ نے پیش پڑھنا ہے تاکہ آپ کا را موٹا پڑھا جائے. آگے چلتے ہیں. لا اعبد، اب یہاں پر بھی آپ کو مد جائز منفصل نظر آ رہا ہے، یہ بھی 4 حرکت پہ لمبا ہوگا. اس کے اوپر 4 لکھ لیجئے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے. اعبد، حمزہ اسٹریٹ موٹا، حمزہ سخت اور عین جو ہے وہ نرم. حمزہ کو سختی سے اعبد، آخر میں عین میں نرمی آ جائے گی. اعبد ایسے. لا اعبد ما تعبدون، یہاں تھوڑا سا نا ٹرکی ہے ہمارے پاس عین کا مخرج. اگر ایک دفعہ عین کا مخرج سمجھ آ جائے تو پھر یہ پڑھنا مشکل نہیں رہے گا انشاءاللہ. تو عین کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے آپ کا درمیان حلق سے، یعنی حلق میں اگر آپ حلق کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو درمیان کا جو حلق بنتا ہے وہ عین کا مخرج ہے. اور اردو میں ہم یہاں سے کوئی بھی لفظ استعمال نہیں کرتے، کوئی بھی لفظ نہیں پڑھتے، اس وجہ سے ہمیں سمجھ آنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو ہم اس کو پڑھنے کے لیے اس کو ہمیں پریکٹس کی ضرورت پڑتی ہے. کچھ لوگ بہت اچھا نکال پاتے ہیں، کچھ لوگوں کو تھوڑی اور محنت لگتی ہے، لیکن انشاءاللہ سب نکال پاتے ہیں اور پڑھا جاتا ہے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ، اب یہاں پہ بھی ولا پہ مد جائز منفصل 4 حرکت پہ. انتم، یہاں نون کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں تا آ رہا ہے. تا اب آپ سٹارٹ پر آپ اپنی پوری سائیکل شروع کر دیں. پہلا کیا ہے آپ کا؟ حروف حلقی نہیں ہے، حروف حلقی میں سے نہیں ہے. حمزہ عین ہا غین خا، یہ تو نہیں ہے تا. پھر یرملون نہیں ہے یرملون میں سے. پھر اس کے بعد با رہ گیا، وہ بھی نہیں ہے. تو اب آخر میں کیا بچ گیا؟ حروف اخفا. تو یہ تا جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے. یہاں پر اخفا کا نیچے آپ مارک لگائیں گے اور اس کو انتم، زبان تالو سے پوری ٹچ نہیں ہوگی. جیسے ہم پنک، منکی، اب بولتے ہوئے این کے لیے پوری زبان اوپر نہیں لگاتے، پنکھا. تو اسی طرح نون کے لیے، اسی طرح ہم نے یہاں پر بھی نون کے لیے زبان اوپر نہیں لگانی، لیکن زبان نون کی آواز جو ہے وہ ناک سے گزرے گی اور نون کا شائبہ رہے گا. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ، اب یہاں پہ عابدون اور یہ عابد، اس میں فرق ہونا چاہیے. یہ شروع سے ہی نرم ہوگا. عابی اعبد یہ موٹا ہے، پہلے سٹارٹنگ میں جو ہے وہ حمزہ اسٹریٹ ہے ایک دم کڑک اور عین نرم ہے. اب یہاں اسٹریٹ شروع سے ہی عین شروع سے ہی نرم ہے. عابدون ما اعبد، ٹھیک ہے. اب یہاں پر پھر دوبارہ سے مد جائز منفصل آیا، اس کے بعد حمزہ آیا اور یہاں پر دال پر ہم اس کو کلکلا کر دیں گے. آگے ولا انا، اب یہاں پہ یہ لفظ دیکھ لیجئے انا. اس کو آپ پورے قرآن میں جہاں پر بھی یہ اکیلا انا آئے گا، یہ اکیلا انا جو ہے اس کا نون کے بعد کا جو الف ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. اور الف اس میں نون کے بعد ہی ہے، اس سے پہلے والا تو حمزہ ہے. یہ پتہ ہے نا حمزہ اور الف کا فرق ہم نے شروع میں بالکل آپ کو پہلے دوسرے لیکچرز میں پڑھا دیا. تو انا اس کا الف نہیں پڑھا جائے گا، صرف نون کا زبر پڑھا جائے گا. یہ پوری قرآن میں آپ کو اسی طرح پڑھنا ہے. اور اس پہ کوئی نشانی کسی قرآن میں کسی مصحف میں لکھی ہوتی ہے، کسی میں نہیں بھی لکھی ہوتی، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا، اب دیکھیں تنوین کے بعد میم یرملون میں سے یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے. تو عَابِدٌ مَا عَبَدتُم، بات دال سے نہیں تا سے ملے گا، ٹھیک ہے. دال اور یہاں پر دال اور تا کا بھی ادغام ہو رہا ہے، جس میں دال جو ہے وہ پوری طرح غائب ہو گیا. جیسے کہ ہم لام اور را کے ساتھ کرتے تھے نا، نون اور جیسے یرملون لیٹرز میں سے ہمارے پاس ادغام بلا غنب کے لیٹرز ہیں. اسی طرح صرف نون اور میم کے علاوہ بھی ادغام ہوتا ہے اور حروف میں، جو اس میں سے ایک یہ آپ کے پاس اگزامپل موجود ہے جس میں دال اور تا کا ادغام ہو رہا ہے اور تا پوری طرح دال جو ہے وہ پوری طرح تا میں مرج ہو گیا اور پورا غائب ہو گیا. تو با کو ہم تا سے ملاتے ہیں. عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے.
آگے لکم، اب دیکھیں یہ لام کا زبر نا آپ ہلکا سا ٹیڑھا پڑھیں گے نا تو آپ کبھی بھی اس کو لمبا ساؤنڈ نہیں کریں گے. اگر آپ سیدھا پڑھیں گے تو آواز ایسی ہوتی ہے لاکھم، لاکھم ہوتے ہوئے یہ ایک دم سیدھا ہو کے ایک دم لمبا ہوتا محسوس ہوتا ہے. تو لام زبر لام زبر لا نہیں، لام زبر لکم دینکم ولی، اور یا کا زبر بھی ہلکا سا ٹیڑھا، ولی دین، لکم دینکم ولی دین. ٹھیک ہے، ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.